اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خان صاحب تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آئین سے بات کریں؟ تو خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ سیاستدان سے ہی بات کریں۔ دیکھیں کیا خان صاحب کی یہ کوتاہی نہیں رہی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ دوسرا لیڈر تیار ہی نہیں کیا کہ میرے بعد اسکول؟ خان صاحب کی یہ ویکنیس ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پارٹی کا چیئرمین نہیں بنایا، کہ یہ وہ حالات نہیں ہیں ان کے لیے کہ 180 سیٹ والی جماعت کو لے آئے 90 سیٹوں پہ، اور کس طرح لائے وہ پوری قوم کو پتہ ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ہمارا لیڈر اس وقت قید ہے، 200 سے زائد مقدمے بنائے، 2 سال ہو چکے ہیں کہ وہ اسیر ہے اڈیالہ میں، اور انفارمیشن کی رسائی نہیں اس کا۔ کراچی کی کون سی شارہ کی بات کروں؟ آپ شارہ نیپر شارہ کی لے لیں، مین شارہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کریم آباد کی بات لے لیں، آپ جس شارہ کی طرف چلے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے ان بے شرموں کو، ان نااہلوں کو نکالیں۔ دیہاتی الیکشن ہوا تو اس میں بھی تو یہی سیم ہوا کہ آپ کے عمران خان کے چہرے پہ جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ لیا، لیکن وہی لوگ جو ہے وہ دوسری طرف جا کے بیٹھ گئے۔ کیوں جاتے؟ لوگ بندوق کے زور پہ جاتے ہیں، وہ کرتے نہیں۔ کراچی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت نے، اور جو اس وقت ہمارے خلاف پالیسی تھی، انہوں نے ہمارے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا، ٹھیک ہے، گھروں سے اٹھا کر تشدد کا نشانہ بنایا، یرغمال بنایا، اور اس میں بھی اکثریت آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو منحرف ہوئے وہ چند لوگ ہوئے۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اگر کراچی کا بیٹا کہا جائے تو کم نہیں، اور فکسٹ کے بانی، پاکستان تحریک انصاف کے سابق MNA اور اس وقت موجودہ سندھ کے انفارمیشن سیکریٹری جناب عالمگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ پہلے عالمگیر بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ عالمگیر بھائی میں تھوڑا سا آپ کی جرنی سے آغاز کروں گا کہ یہ شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا کہ آپ جو ہے وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی طرف آئے؟ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ شہرت بنانے کے لیے ہوا یا جو ہے نہیں عوام کی خدمت چاہتا؟ اچھا، یہ تو ہے کہ بچپن سے ہی یعنی ایک پبلک افیئر میں دلچسپی، یا جو پبلک ڈومین کے معاملات ہوتے اس میں انٹرسٹ تھا۔ یعنی میں نیوز فالو کرتا، اخبارات پڑھتا بہت ہی، اور میرے والد صاحب میں بھی یہ شوق تھا۔ تو اور پھر میری فیملی میں بھی میرے گرینڈ فادر یا جو ایلڈر تھے وہ خود بھی ایک پولیٹیشین بھی تھے، سوشل ورکر بھی تھے، اپنی کمیونٹی کے ایلڈر بھی تھے۔ تو وہ سب چیزیں وہاں سے تھی۔ تو بہرحال جو رہی بات کہ سوشل ورک کا آغاز کیا اور شہرت کے لیے، تو ایسا ہے کہ اس شہرت کو اگر آپ کی نظر میں یا آپ کے سوال کے پیراہے میں اگر کوئی اس جو میں کام کرتا اس کو کوئی شہرت حاصل یا حصول کے لیے سمجھتا، تو اس سوشل ورک کی قیمت ہے جو میں کرتا، اس کی قیمت وہ یا جیل ہے، یا اس سے بھی جو خطرناک معاملات ہوتے وہ ہیں، اور وہ ہم بھگت چکے ہیں، بھگت رہے۔ تو اور پھر اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنا کام 2016 میں آغاز کیا، آج دن تلک مستقل مزاجی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ فکسٹ کا جو ہے وہ خواب کہاں سے آیا؟ پہلا آئیڈیا آپ کو کیا ذہن میں آیا کہ یار فکسٹ کو جو ہے وہ اب ہمیں بنانی چاہیے اور پاکستان کو اس کی ضرورت؟ اس میں ایسا ہے کہ ایک تو میں خود کچھ واقعات سے، یا ایک واقعے کا میں ذکر کروں کہ مجھ پہ خود ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جس میں مجھے گولی لگتی، میں زخمی ہوتا۔ یہ 2007 کی بات ہے، اور تو اس میں جو پولیس کا رویہ تھا اس حادثے کے بعد، جو یعنی میری ایک جائز FIR وہ نہیں کاٹتے، اور ہمیں وہ دھکے کھانے پڑتے جو تھانے کچہری کے ہوتے، اور بالآخر جو ہے وہ عدالت سے جو ہے مجھے اس کے وہ سمن کرنا پڑتا، پھر عدالت سے FIR بنتی۔ اور یہ وہ حالات ہے کراچی کے جہاں 100 لاشیں ایک دن میں گرا کرتی تھی۔ تو لہٰذا اس چیز نے بڑا موٹیویٹ کیا کہ ان لوگوں کو جواب دہ ٹھہرائیں۔ میں ٹھہرا ایک، یعنی میری آواز میں وزن نہیں، اور میری ذات میں وزن نہیں، تو یہ میری سن نہیں رہا، میری سنوائی نہیں ہے،
اور چلے میرے پاس تو اتنے پیسے تھے کہ میں عدالت تک چلے گیا، وکیل کر لیا، عدالت سے میں نے ایف آئی آر کروا دی۔ ایسے کتنے کمزور لوگ ہوں گے جن کو یہ دبا دیتے ہیں، جن کی جائز معاملات میں سنوائی نہیں ہوتی۔ تو خیر اس چیز نے موٹیویٹ کیا، تو میں 2009 میں پہلے تحریک انصاف کا حصہ بنا۔ وہاں میں نے عمران خان کی ٹریننگ میں مجھ جیسے کئی نوجوان تھے جنہوں نے بہت کچھ سیکھا ان کی لیڈرشپ سے، ان کے ویژن میں ہم پلے بڑے رہے، اور پھر 2016 میں فکسڈ کا آغاز ہوا، جس سے میں منظر عام پر آیا، لوگوں میں شناخت پہچان ہونے لگی۔ حالانکہ میں تحریک انصاف میں بڑی سینئر پوزیشنز پہ تھا پہلے، میں اسٹوڈنٹ ان کی آئی ایس ایف سندھ کا صدر تھا، پھر سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل کا ممبر تھا، لیکن وہ چونکہ میں منظر عام پہ نہیں تھا، لوگ اکثر یہ سمجھتے کہ شاید میں پہلے فکسڈ بنائی ہے پھر میں پی ٹی آئی میں آیا ہوں 2018 میں، اکثر لوگوں کو یہ تاثر رہتا، تو آپ کی شہرت کا سبب جو ہے وہ فکسڈ بنا۔ اور کہہ سکتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا اپنا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیا یہ فکسڈ، یہ این جی او یا پارٹی میں آ جانا، یہی سب آپ کا ذریعہ معاش ہے، یا آپ کا اس کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ معاش ہے؟ ہمارا فیملی بزنس ہے آٹو موبیل کا، اور میرے بھائی بزنس کرتے ہیں، ہماری جوائنٹ فیملی ہے، تو ہمارا یہ جو بزنس ہے آلموسٹ 80 سے ہمارا یہ بزنس ہے، پہلے ٹرکس کا تھا، پھر گاڑیوں کا، تو میرا وہی ذریعہ معاش ہے۔ اور فکسڈ ہو یا تحریک انصاف ہو، یہ اس میں کوئی یعنی مانیٹری ٹرمز میں مجھے کوئی اس سے سپورٹ نہیں حاصل، اور بلکہ یہ کچھ لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ دینے کے لیے، کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، تو سمپل ان سے میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں۔ عالمگیر بھائی، یہ بہت اس وقت کراچی کا نا سب سے مین ایشو ہے نیپا روڈ۔ 2021 میں اس پروجیکٹ کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی، 2022 میں اس کی کنسٹرکشن کا کام آغاز ہوا، آج 2025 ہو گئی، پورا نیپا روڈ نمائش سے لے کے آپ کا نیپا پورا جو ہے وہ آج خراب ہوا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کب تک حل ہوگا، کیا اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہے؟ ابھی میئر کراچی بولتے ہیں 2035 میں اس کو ختم کر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز اور اس طرح کی عوام کے لیے کتنی مشکلات ہیں؟ کراچی کی مین شاہراہ ہے اس وقت۔ ویسے اگر تو بے شرمی کا پتہ نہیں کیا علاج ہے، یہ ملیر سے، نیپا سے نہیں، ملیر سے آ رہا ہے، اور پھر پورا یونیورسٹی روڈ اور پھر نمائش تک لوگوں کی زندگی حرام کر دی ہے۔ ارد گرد جو آبادی ہے اس میں ایستما کے ایشوز آ رہے ہیں کیونکہ ڈسٹ پولوشن ہے وہاں۔ پھر نیپا کے قریب ہی انہوں نے اپنا جو کنکریٹ پلانٹ ہے جہاں یہ ساری کنسٹرکشن مٹیریل وہ بناتے، وہ سب ادھر ایک پوری فیکٹری نما بنا دی ہے، اور بنائی کہیں جہاں پہلے پارک ہوا کرتا تھا۔ اور ابھی بھی یعنی 2022 میں مجھے یاد ہے کہ شرجیل میمن ٹرانسپورٹ منسٹر تھا، ٹرانسپورٹ تھا غالباً شاید، تو اس نے کہا کہ اگلے 6 مہینے میں ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ مطلب دنیا کے کسی ممالک میں کوئی اس لیول ایسا پروجیکٹ ہو، اس میں پوری انتظامیہ، منسٹر، ان کے استعفے آ جاتے ہیں۔ یہاں پبلک یونیورسٹیز موجود ہیں اس روٹ پہ، یہاں پبلک ہاسپٹلز موجود ہیں، لاکھوں لوگوں کی آمد و رفت ہے ڈیلی، اور سڑک ہے ہی نہیں۔ یعنی چھوٹی اب تو 4x4 ہوگی تو ان گڑھوں سے، ان کھڈوں سے وہ گزر سکتی ہے، یہ حالات ہے۔ پھر کبھی پانی کھڑا ہو جاتا، کبھی پائپ لائن پھٹ جاتی، کبھی کیا ہوتا، اور ان حالات کے باوجود وہ کہہ رہے کہ 2035 میں کمپلیٹ ہوگا۔ یعنی بے شرم لوگ ہیں۔ اور میں یہی کہوں گا کہ ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متحرک کریں، احتجاج کریں، جس کا میرا پلان بھی ہے کرنے کا۔ اور باقی تو، اور پھر سب سے اہم جو لاگت انہوں نے طے کی تھی اس کے آدھے سے زیادہ اوپر چلی گئی ہے لاگت، یہ 100 ارب کراس کر گیا ہے یہ پورا منصوبہ، اور جتنا یہ ڈیلے ہوگا اتنی قیمت اور اس کی بڑھتی جائے گی، لیکن کوئی احساس نہیں ہے ان کو۔ تو بہرحال اس شہر کا یہی المیہ ہے کہ، اور سمجھ نہیں آتا کہ پلانرز ہیں کون اس کے، کہ کیا آپ کو ابھی میئر کراچی کہتا ہے کچھ ٹیکنیکل فالٹس ہیں، پورا کھود دیا، اس کی بنیادیں ڈال دی اور پورا تہس نہس کر دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل فالٹس ہیں اور ٹریفک کنجشن ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر صرف یہ نہیں، ایک طرف یونیورسٹی روڈ کھود دیا،
دوسری طرف جوہر میں ایک انڈر پاس بن رہا، وہ کھود دیا، اور پورا اس ایریا کا سارا ٹریفک جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہے، لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بیزار ہیں، اور اگین اسکول بچے ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے، ہاسپٹل مریض ٹائم پہ نہیں پہنچ رہا، جاب کرنے والا اپنی جاب پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ رہا، اور ان بے شرموں کو سر کراچی کی کون سی شارہ کی بات کروں؟ آپ شارہ نیپر شارہ کی لے لیں، مین شارہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کریم آباد کی بات لے لیں، آپ جس شارہ کی طرف چلے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے ان بے شرموں کو، ان نااہلوں کو نکالیں اور اس کے لیے جدوجہد کریں۔ نجی چینل پہ کامیڈی شو میں بیٹھ کے جو ہے وہ سر پہ جو ہے وہ اپنے وہ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں ابھی 2 سال بعد جو ہے وہ اس کا پلان تیار کروں گا۔ میں یہ سمجھ، آپ سے ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال ہے، آپ کا کوئی میئر آتا ہے پہلے پلان کیا جاتا ہے یا بعد میں پلان کیا؟ یہ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ پلان تو پہلے ہونا چاہیے، لیکن پلان کی ایگزیکیوشن آپ کو تب سمجھ آتی ہے جب آپ منصب پہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیلنجز، ایک چیز ہوتی ہے کاغذ پہ بڑا آسان ہوتا ہے پلان رکھنا، لیکن جب آپ اس پر عمل درآمد کرنے جاتے ہیں تو پھر جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، یعنی میں مثال دوں آپ کو کہ یہاں آپ مجھے کہیں کہ یار کرپشن ختم کریں، میں آتا ہوں کسی منصب پہ، سب سے پہلے جو نیچے کرپٹ لوگ ہیں، جو سرکاری افسر ہے، 16 گریڈ 17 گریڈ یا اس سے نیچے والے، میں سب کو لیٹ سے فارغ کرتا ہوں، فارغ کروں گا، اگلے دن وہ جائے گا کورٹ میں، اسٹے آرڈر لے کے آ جائے گا، تیسرے دن وہاں کی یونین احتجاج پہ بیٹھی ہوگی، مجھے ہی بلیک میل کر رہی ہوگی، چوتھے دن میڈیا میں میرے خلاف خبر لگائی ہوگی کہ اس نے اتنے پیسے مانگے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایکچول پریکٹیکل جب آپ فیلڈ پہ ہوتے تو یہ حالات کا سامنا ہوتا، اور دوسری طرف آپ کاغذ پہ بڑا آسانی سے لکھ دیتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیلنجز ہم نے دیکھے تو لیکن پلان آپ کے پاس پہلے ہونا چاہیے۔ آپ الیکشن میں ایک منشور کے تحت ووٹ مانگتے، ایک پلان عوام کو بتاتے کہ یہ میں آؤں گا تو یہ میرا پلان ہے، یہ میرا منشور ہے، یہ میرا ہدف ہے۔ تو اس کے بغیر اگر آپ الیکشن میں آ رہے ہیں، ہاں فارم 47 والے آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے عوام نے تھوڑی ووٹ دینا ہے، ان کا تو منشور کچھ اور ہے، کہیں اور سے جیتنا ہے انہوں نے، تو ہاں وہ ایسے آ سکتے ہیں، جیتنے کے بعد اب پلان کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا عالمگیر بھائی، کراچی میں نا سارا ہی مسئلہ کراچی کے ساتھ ہے۔ کراچی کیوں بہت ہے، جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس کراچی دیتا ہے۔ گیس کا مسئلہ کراچی میں، پانی کا مسئلہ کراچی میں، بجلی کا مسئلہ کراچی میں، روڈوں کا مسئلہ کراچی میں۔ کراچی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ شروع میں اس لیے ہوتا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات آ گئے صوبے کے پاس، اور صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جن کا پرفارمنس سے یا ڈیلیور کرنے سے یا عوام کی خدمت کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کو ووٹ پھر بھی مل جاتے ہیں، وہ پھر بھی، یعنی جاگیردارانہ نظام کا ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ 5 سال کچھ کریں یا نہ کریں اور ووٹ پھر بھی ان کو ملے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ سندھ حکومت بناتے ہیں، اس کے نتیجے میں کارکردگی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز ہے جو آئین کا حصہ ہے کہ این ایف سی میں صوبے کو شیئر ملتا، پھر اسی آئین میں موجود ہے پی ایف سی پروونشل فائنانس کمیشن، جس کے تحت آپ نے اضلاع کو اس کا ڈیو شیئر دینا آبادی کے حساب سے، وہ نہیں دیا جاتا۔ اگر تو آپ کی کراچی کی انتظامیہ کو، یا ایون حیدرآباد کہہ لیں یا ایون سکر کہہ لیں، یا ان کو ان کے آبادی اور وسائل کے حساب سے پی ایف سی کے مطابق ان کا شیئر ملے جو پیسہ ہوتا، تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب آپ کی، دوسرا سب سے اہم، کہ جب آپ کی نمائندگی ہی، یعنی یہاں کراچی میں تو 2 بار مینڈیٹ چوری ہوا نا، ایک بار 8 فروری کو اور ایک بار اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن میں، بلدیات میں بھی چوروں کو لا کے بٹھا دیا، مینڈیٹ چوروں کو لا کے بٹھا دیا۔ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کہ یہ کوئی عوامی خدمت کریں گے یا یہ کوئی لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ نہیں۔ تو بہرحال جب تک فری اینڈ فیئر حقیقی نمائندگی نہیں ہوگی تو تب تک میں نہیں سمجھتا کہ، اور کیونکہ اس میں پھر یہ گلی محلوں کا، گلی کوچوں کا الیکشن ہوتا، اس میں گلی کوچے انوالو ہوتے،
اور یوسی انتظامیہ کے سے پورا محلہ جو ہے وہ اس سے کنیکٹ رہتا، جڑا رہتا، اپنے مسائل بتاتا، اور اب وہ جس کو اس نے ووٹ دیا وہ ہے ہی نہیں ادھر بیٹھا ہوا کوئی اور ہے، تو کیا مسائل حل ہوں؟ اچھا، میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. جب آپ نے سیاست میں اقدام رکھا 2018 میں، جب آپ ایم این اے سلیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد جب آپ کی حکومت نہیں رہی، تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہوا؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ obvious ہے ریجیم چینج کے بعد ایک پوری ریاستی پالیسی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہوئی، اور جو بھی لوگ عمران خان سے جڑے ہوئے تھے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کر رہے ہیں، تاحال کر رہے ہیں، اور لیکن عوام عمران خان کے ساتھ ہے، عوامی رائے عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس کا اظہار 8 فیبروری کو پوری قوم نے کھل کے کیا. وہ الگ بات ہے کہ اس دن بھی عوامی رائے کو دبایا گیا، اس دن بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا، لیکن آج ہر مکتبہ فکر، چاہے وہ دینی طبقہ ہو، چاہے وہ تاجر طبقہ ہو، ہر طبقہ عمران خان کی سپورٹ میں. تو لہٰذا وہ مشکلات تو رہی ہیں کہ مقدمے بھی بنائے گئے، جیل بھی جانا پڑا، اور میری کراچی میں جو نشست تھی جہاں سے الیکشن لڑا، 1.25 لاکھ کے قریب ووٹ تھے، اگلے دن 1100 ووٹ کر دیے اس کو. تو یہ مشکلات تو، اور یہ میرے لیے کیا مشکلات، اصل افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کو 1 لاکھ انسانوں کی فکر نہیں، کہ 1 لاکھ انسان اپنا آئینی حق جو ہے وہ پریکٹس کر رہے تھے، آئینی حق چھین لیا ان سے، یعنی آئین کی کوئی ویلیو نہیں یہاں پہ. تو یہ انہوں نے کوئی ہمیں نیچے نہیں دکھایا، انہوں نے آئین کو نیچا کیا ہے، عوام کو نیچا کیا ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورا ملک کھڑا ہے. تو بہرحال مشکلات تو، اور پھر میری کیا مشکلات، مجھ سے کئی زیادہ بہت سے ہمارے لیڈران ہیں جنہوں نے مشکلات برداشت کی، کھڑے ہیں. لیکن کون سے کھڑے ہیں؟ آپ کے آدھے تو لوگوں نے تو چھوڑ دی پارٹی، اچھے یار میں ہمیشہ عہدے پہ فائز رہتے بھی آپ کی مشکلات وقت میں نہیں. اچھے وقت میں تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو مشکل وقت میں کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کا تو ذکر، ہر میڈیا کے دوست سے میں یہ کہتا ہوں، آپ ان کا ذکر کرتے جو پارٹی چھوڑ کے چلے ہیں، ان کا ذکر بھی تو کرے نا. جو پارٹی میں ہیں نہیں، ان کو جو ان کا بھی تو ذکر کرے نا، نہیں کرتے لوگ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یاسمین راشد کینسر پیشنٹ اس عمر میں جیل میں کھڑی ہے، عمر سرفراز چیمہ کھڑا ہے، آپ کے سینیٹر جو ہمارے سینیٹر تھے وہ کھڑے، اور کتنی ایسی مثالیں میں دوں آپ کو، صنم جاوید ہو، یا اس وقت بھی جیلوں میں ہمارے لوگ ہیں، حسان نیازی ہے، ملٹری قید میں جو ہمارے اسیران ہیں، یہ سب لوگ کھڑے رہے نا. کسی نے تو وفاداری تبدیل دی، اور ان سب کو آفرز تھی. ختیجہ شاہ آپ دیکھیں کہ وہ آج دن تک جڑی ہوئی ہے جیل سے، کہ عالیہ حمزہ، لیکن ان سب کی کوئی تعریف نہیں کر رہا. جو چھوڑ کے چلے گیا اس پر بھی کہہ رہے یہ عمران خان کی جو ہے وہ سلیکشن ٹھیک نہیں تھی. او بھائی، تو جو کھڑے ہیں وہ بھی تو عمران خان کی سلیکشن ہے نا. تو یعنی صرف وہ نیگیٹو دیکھنا، جو پازیٹیو ہے وہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. نہیں. تو جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو اس میں بھی تو یہی سیم ہوا کہ آپ کے عمران خان کے چہرے پہ جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ لیا، لیکن وہی لوگ جو ہے وہ دوسری طرف جا کے بیٹھ گئے. میں تو یہ بھی تو وہی حصہ رہا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں، یہ تو حالات کے بعد کی بات ہے. جو لوگ ادھر گئے، پہلے تو یہ طے کرے نا لوگ کیوں جاتے. لوگ بندوق کے زور پہ جاتے ہیں. انتخاب کوئی بھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ جو بندوق کے زور پہ گئے یہ غلط ہوا، یہ وکٹمائزیشن بند ہونی چاہیے، یہ کیوں وفاداریاں، کون وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں. کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. جو جس کے ساتھ جو ہوا کہہ رہے تم کیوں گئے، یعنی جو وکٹم ہے، مطلب یہ ایسا ہے کہ شہر میں ڈکیتی ہو رہی ہے، تو میں جس کے ساتھ ڈکیتی ہو رہی ہے اس کو کہہ رہا ہوں تم سے ڈکیتی کیوں ہوئی، تمہارا موبائل، تمہاری گاڑی کیوں چوری ہوئی، تم گھر سے اس وقت نکلے کیوں، تم نے باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھا. اس سے سوالات شروع کر دوں. ٹھیک ہے، اس کی کمی کوتاہیاں تو بعد میں، پہلے تو ذرا دیکھے نا کہ کیا کس نے، کیوں کیا. جس نے کیا، ظلم کیا، اس کی تو بندہ بات کرے نا. وہ کرتے نہیں. کراچی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت نے، اور جو اس وقت ہمارے خلاف پالیسی تھی، انہوں نے ہمارے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا. ٹھیک ہے، گھروں سے اٹھا کر تشدد کا نشانہ بنایا، یرغمال بنایا، اور اس میں بھی اکثریت آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. جو منحرف ہوئے وہ چند لوگ ہوئے،
لیکن کوئی اس کا ذکر نہیں کر رہا کہ کیوں ہوئے. کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں اگر صرف پیسے پہ وفاداری تبدیل ہوتی تو پیسہ تو زرداری کے پاس اس صوبے میں آج سے نہیں ہے. پیسہ تو 2008 سے ہے، جب سے یہ سندھ حکومت بنی ہے. تو تب تو پی ٹی آئی اسٹینڈ کر رہی تھی، تو تب بک جاتے یہ سب. آج تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. تو بلدیات میں تو کھڑے ہی حالات خراب ہونے کے باوجود، خراب ہونے کے بعد وہ لوگ آپ کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر بھی وہ بک جائیں تو پھر آپ کا انتخاب ہی غلط ہوا نا. یہ انتخاب میں سلیکشن آپ کی غلط رہی نا. کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو بھی اٹھایا گیا، جیسے بھی اٹھایا گیا، ایک تو یہ ہے کہ اکثریت انٹیکٹ رہی. اکثریت آج بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بلدیاتی کے ایم سی میں موجود ہے. وہ ایک طرف ہے، ہمارا پارلیمانی لیڈر بھی موجود ہے. لیکن چند لوگوں کا آپ ذکر کریں، چند لوگوں کی مثال دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ جو گئے ان کے اس کردار پہ لعنت میں بیچتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ اسباب تو بتائیں نا کہ کیوں گئے، کیسے گئے، اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، ان کو ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی، ان سے پریس کانفرنسز کرائی گئی، بعد میں استحکام پارٹی پاکستان میں ان کی جوائننگ کرائی گئی. یہ سب یہ کیوں منظر عام سے نکال دیتے یہ ساری چیزیں؟ اچھا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے، وہ تو خود ہو سکتا ہے پہلے سے ان کا چناؤ اسی طرف سے ہے. آئی پی پی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اس کو. میں نہیں کہہ رہا، آئی پی پی میڈیا کے سامنے موجود ہے، ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے، عمران اسماعیل کی سربراہی میں کی ہے. اچھا، میرا اس وقت ایک آپ سے بہت اہم سوال ہوگا کہ اس وقت خان صاحب جیل میں ہیں، آپ کی قیادت کے دو ٹکڑے ہوئے رہے، آپ عوام کو نہیں پتا کس کی طرف چل رہی ہے، ایک بولتا ہے میری طرف آ جاؤ. اس وقت آپ کا ایک لیڈر کون ہے خان صاحب کے وہاں؟ کیا خان صاحب کی کوتاہی ہے کہ خان صاحب نے، اگر بھٹو خاندان کی بات کی جائے تو بھٹو خاندان چلتے بعد ہے، ان کا لیڈر دوسرا پتہ ہے کہ کون سا لیڈر ہے. شریف خاندان کی بات کیا تو ان کا دوسرا لیڈر پتہ ہے. کیا خان صاحب کی یہ کوتاہی نہیں رہی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ دوسرا لیڈر تیار ہی نہیں کیا کہ میرے بات اسکول بھٹو کا دوسرا لیڈر کون ہے؟ بھٹو ہی خاندان سے؟ لیکن خان صاحب کی بھی تو ویکنیس ہے کہ دوسرا کون سا شعبہ ہے. خان صاحب کی یہ ویکنیس ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو پارٹی کا چیئرمین نہیں بنایا. دیکھیں ایک چیز سمجھیں، جن حالات میں آج تحریک انصاف ہے، یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے، نہ نارمل سچویشن ہے، نہ ہم کوئی نارمل سچویشن میں پولیٹکس کر رہے ہیں. سب سے اہم پی ٹی آئی پہ جب بھی سوال کرے اس منظر نامے کو ضرور سامنے رکھے کہ یہ وہ حالات نہیں ہیں ان کے لیے کہ 180 سیٹ والی جماعت کو لے آئے 90 سیٹوں پہ، اور کس طرح لائے وہ پوری قوم کو پتہ ہے. نمبر ایک. نمبر دو، یہ ہمارا لیڈر اس وقت قید ہے، 200 سے زائد مقدمے بنائے، 2 سال ہو چکے ہیں کہ وہ اسیر ہے اڈیالہ میں، اور انفارمیشن کی رسائی نہیں اس تک. وہاں یعنی 2 دن ہیں ملاقاتوں کے، ایک ہے منگل کا دن، ایک ہے جمعرات کا دن. اس میں فیملی ملتی یا وکلا ملتے. پولیٹیکل لیڈرشپ کو، یعنی مجھے مطلب ہر جمعرات کو پولیٹیکل لوگوں کا ٹائم ہوتا، ہر جمعرات کو اس میں ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایس سب شامل ہوتے. ایک بار مجھے بھی بلایا گیا، عمران خان خود نام اپروف کرتا ان کو، لوگوں کو بلاتا، نہیں ملنے دیا گیا ہمیں. ہر جمعرات کو پولیٹیکل لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوتی ہے، نہیں ملنے دیا جاتا. صرف فیملی کو اور وکلا کو ملاقات کی اجازت دی جاتی. اب اس میں اتنے سارے حالات اور واقعات میں عمران خان تک جو انفارمیشن پہنچتی، عمران خان اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے، احکامات دیتے، جو اسٹیٹمنٹس دیتے. اب آپ یہ کہیں کہ ان حالات میں پارٹی تتر بتر ہے یا سب ہے، وہ نیچرل ہے. نیچرل اس لیے ہے کہ آپ کے گھر آپ کا خاندان ہے، اس کا سربراہ نہیں ہو تو نیچرل ہے کہ آپس میں لوگ لڑیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو کوئی سربراہ مانتا نہیں ہے یہاں. یہ نیچرل چیز ہے. لیکن سب کا یہ متفقہ ایک فیصلہ ہے کہ لیڈر صرف عمران خان ہے. یا تو آپ یہ کہنا کہ عمران خان کے مقابلے میں کوئی نیا لیڈر پیدا کر دیا تو پھر آپ کی بات پہ میں ڈیبیٹ کرتا. لیکن یہاں سب کا یہ ہے بھئی لیڈر عمران خان ہے. ہاں بھئی آپ سے میرا یہ اختلاف ہے، آپ سے اختلاف ہے، آپ سے اختلاف.
تو یہ چیز نیچرل ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا، اور جمہوری پروسیس میں یہ چیز تو بڑی نیچرل رہتی، آپ جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین رہتا. تو میں سمجھتا کہ اور ہاں یہ ضرور ہوتا، کچھ جگہ تعمیری تنقید ہوتی، کچھ جگہ تنقید برائے تنقید ہوتی، یہ فرق ضرور رہتا. اور پھر اس میں جیلیسی فیکٹر بھی ہوتا، اس میں جو ہے آپس میں گروپنگ بھی ہوتی، اس میں اس کی ٹانگ کھینچنا، اس کی، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں ہر سیاسی جماعت میں. یہ کوئی کہے کہ نہیں میری جماعت میں یہ نہیں ہے، سب میں. ٹھیک ہے، ہاں یا تو جمہوریت نہ ہو کسی جماعت میں اور وہ کہے کہ ہاں صرف بندوق ہے، ڈنڈا ہے، اور کوئی جمہوریت نہیں، ہائر فائر چلے گا، میں اپوائنٹ کروں گا، میری پالیسی. ہاں وہاں ڈسپلن ہوگا، وہاں اختلاف رائے بھی نہیں ہوگا، وہاں جو ہے وہ بالکل ایک پراپر چین آف کمانڈ. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہ جمہوری پارٹی ہے اور لیڈر ہمارا قید ہے، اور تو یہ چیز نیچرل ہے. خان صاحب کی رہائی کو کب دیکھ رہے ہیں؟ یار اس کا جواب یہ ہے کہ خان صاحب اگر آج چاہے تو وہ 1 گھنٹے میں رہا ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ کیسے رہا ہو، کب ہو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مختلف ادوار میں آفرز ملی ہیں، لیکن وہ اپنے جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ کھڑے رہے، اور اسی وجہ سے 2 سال ہونے کو ہے. اور الحمدللہ اس 2 سال میں انہوں نے ثابت کیا کہ دوسرے لیڈرز میں اور ان میں کیا فرق ہے، دوسرے پولیٹیشنز میں، سوری. اور یعنی نہ وہ بیمار ہوتے، نہ وہ کسی ہسپتال میں جو ہے خود کو شفٹ کراتے، نہ وہ باہر جانے کی کوئی درخواست دیتے، اور نہ وہ باہر جانے کی آفرز کو ایکسیپٹ کرتے ایسی. تو میں یہ سمجھتا کہ زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی پالیسی اور پبلک رائے ایک دوسرے کے پیرالل چلے. عوامی رائے اور پالیسی پیرالل چلے گی تو یہ کیوس ہوگا آخر میں. تو یہ سمجھنا ہوگا صاحب اختیار، صاحب اقتدار لوگوں کو، کہ ہوش کے ناخن لیں. عوام کا پاپولر لیڈر ہے، عوامی رائے اس کے ساتھ ہے، اور مزید بگاڑ یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی. اس قوم کو اسٹیبلٹی چاہیے، اکانومی کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، اور لہٰذا عمران خان کی رہائی بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا کہ قوم بھی متحرک ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انشاءاللہ عوامی پریشر میں چیزیں مختلف ہوں گی. اچھا، خان صاحب کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خان صاحب تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آئے مجھ سے بات کریں؟ تو خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ سیاستدان سے ہی بات کریں. دیکھیں، ہم یہ کہتے جو ہمارا گول ہے، جس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں، کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہے. ٹھیک ہے، میڈیا کے اپنی ڈومین ہے اسی میں رہے، جوڈیشری کی اپنی ڈومین ہے، سیاستدان پارلیمان کی اپنی ڈومین ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈومین میں رہے. لیکن آج تو ایسا نہیں ہے نا، آج تو ایسا نہیں ہے. آج تو جب بھی دیکھیں آپ ٹیبل پہ بیٹھتے کسی کے ساتھ، آپ اس سے بات کرتے جس کے پاس اختیار ہے. یہ تو خان صاحب تو خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا تعلق نہیں ہے سیاست سے، تو پھر ان سے کیوں بات؟ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے سیاست سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے. جب ہے، ان سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ جب ہے تعلق، جب کرتا دھرتا وہ ہے، جب تمام کیسز 200 سے زائد کیسز بنوائے جاتے، جب حملہ کروایا جاتا ہے عمران خان پہ، ایسی کتنی بھی یہ سب چیزیں. میں اگین وہی کہہ رہا ہوں، یہ نارمل سچویشن نہیں ہے. یہ نارمل سچویشن میں تو آپ یہ کہہ سکتے، جب نارمل سچویشن نہیں ہے تو آپ یہ دیکھتے کہ وہ پاور کوریڈورز کون سے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کا بھی کسی کے ساتھ کانفلکٹ ہوگا تو آپ کیا اس کے ساتھ بیٹھیں گے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جو مطلب ویسی ڈمیز ہے، یا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے جس کے پاس اختیار ہو. تو یہ تو مطلب کامن سینس والی بات ہے. اب رہی بات، ہاں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا موٹیو کیا ہے، ہمارا مشن گول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، کوئی شخص، کوئی ادارہ قانون سے اوپر نہ ہو. تو خان صاحب سیاستدان سے ہی بات کریں، میں آپ سے یہی تو سوال کر رہا ہوں. سیاستدان کون ہے؟ فارم 47 والے کو میں نہیں سیاستدان سمجھتا تو نا. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ 2018 میں آپ بھی فارم 47. کیسے بتائیں نا، پروف کریں نا.
آپ بھی سیم ہی بات کر رہے ہیں میرے پھر؟ پاس تو نہیں میرے پاس تو فارم 45 موجود ہے نا. میں تو عدالت بھی جا رہا ہوں, دنیا کو بھی دکھایا, میں نے میڈیا کو بھی دکھایا. میرے 293 یا 294 پولنگ اسٹیشن کے ایک ایک فارم 45 دکھایا. ٹھیک ہے, اکثر سیاسی جماعتیں میری گواہی بھی دے رہی ہیں, اور موقع پر گواہان بھی موجود ہیں. 2018 میں کیا تھا, میں جس حلقے سے 2018 میں لڑا, اس وقت کے فارم 45 بھی موجود ہیں میرے پاس ثبوت کے طور پہ. میرے حلقے سے 2018 میں عمران خان لڑے تھے, میں کیمپین ان کی مینیج کر رہا تھا, اس کے بھی فارم 45 موجود ہے میرے پاس. اور اس 2018 سے ہمارے 3.5 سال میں جو بھی مقابلے میں کینڈیڈیٹس تھے, کسی نے عدالت میں چیلنج نہیں کیا. کوئی آ جاتا کہ میرے یہ فارم 45 ہیں اور عمران خان والے غلط ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم اگر کوئی بات کر رہے ہیں وہ سبسٹینشیل ہے, ہم مٹیریل لے کر آ رہے ہیں کہ بھائی یہ مواد ہے, اس پر بات کرو. تو اگر کوئی یہ زبانی کہہ دے تو ویسے تو زبانی پتہ نہیں میں کون سے الیکشن پہ ہم کہہ دیں, لیکن بات ہے اس وقت ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری جو 180 نشستیں وہ فارم 45 پہ کلیم کر رہے ہیں ہم. آنے والے الیکشن میں دوبارہ آپ لوگ آتے ہیں اور دوبارہ آپ کا یہی ہوتا ہے تو عوام آپ کو ووٹ کیوں دے؟ کیونکہ آپ اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کر پا رہے. ابھی اتنے سال ہو گئے آپ لوگ جو ہے وہ فارم 47 فارم 45 پہ ہی لڑ رہے ہیں, جب اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے. آنے والے وقت میں آپ کو عوام کی ووٹ دے گی. دیکھیں ایک چیز سمجھیں, پولیٹکس یا آپ کوئی بھی اپنا ایک مشن یا گول اپناتے ہیں, یہ جدوجہد کا نام ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب میں مثال دوں کہ ابھی یہ گلوبل سموڈ فلوٹیلا ہوا, وہ محاصرہ نہیں توڑ سکے یا ان کو اجازت نہیں ملی وہاں ایڈ پہنچانے کی غزہ میں, تو میں یہ کہہ دوں کہ اگلے قیامت تک اب کوئی نہ جائے وہاں پہ. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کوشش کرتے, آپ بار بار کوشش کرتے, کامیابی اللہ کے اختیار میں, اور وہ اللہ ایسی غیب سے مدد بھیجتا ہے وہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی. ٹھیک, یعنی یہ بالکل وہ بات ہے, ایک صاحب نے کہی کہ فجر کی نماز پہ مسجد میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کم صفیں ہوتی, لوگ اس میں شرکت کم کرتے فجر کی نماز, تو اذان دینا چھوڑ دیں ہم. ٹھیک, تو یہ نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ 10 بار الیکشن چوری کرے, میں 10 بار لڑوں گا, میں چیخ پکار کروں گا, میں سیاسی ایکٹیوسٹ ہوں, میں احتجاج کروں گا, میڈیا کے پاس جاؤں گا, عدالت کے پاس جاؤں گا. ٹھیک, میں پرامن ایکٹیویزم یا پرامن جدوجہد میں یقین رکھتا ہوں. یہی عمران خان کی تربیت ہے. بندوق نہیں اٹھاؤں گا میں, اور میرا الیکشن بندوق پہ چوری ہوتا, لیکن میں پرامن جدوجہد جاری رکھوں گا. اس میں کتنے سال لگتے, میں کیسے کامیاب ہوتا, وہ اللہ جانتا ہے. اچھا, بہت ساری مخالف آپ کے ساتھ بھی پارٹیز کھڑی ہوئی تھی, میں اس میں ایک نام علامہ راجہ ناصر کا بھی لینا چاہوں گا. تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے الائن کیا. میں چاہوں گا کہ ان کی طرف سے آپ کو کیا چیز ملی اور کیا وفاداری ملی؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو کردار علامہ صاحب کا رہا اس سارے ادوار میں, عمران خان کے قریبی ساتھی ہوں یا عمران خان کے بہت ہی اہم لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے, اور ہم علامہ صاحب اس دور میں کھڑے رہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ کس پریشر سے کن تکلیفات کا انہوں نے سامنا کیا ہو, لیکن وہ ایک مجاہد کی طرح کھڑے رہے, حق کے ساتھ کھڑے رہے. عمران خان سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی, اور آج جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کو بھی وہ لیڈ کرے. تو ان کا ایک مثالی کردار رہا. اور یعنی ایک تو وہ ہوتا نا کہ محض تقاریر یا محض گفتار, یا انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا, اور میں تو بڑی ان کی عزت کرتا ہوں اس لحاظ سے. پھر وہ عمران خان سے ملے بھی, اور انہوں نے باہر آ کے بتایا جو بڑی تاریخی جملے تھے, کہ عمران خان نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ سے جو مانگا, یعنی اللہ نے کم عمر میں مجھے شہرت بھی دی اور پیسے بھی دیے, اور اس میں کامیابی بھی دی, ورلڈ کپ سے لے کے کرکٹ کیریئر میں, اور پھر سوشل ورک میں بھی اللہ نے کامیابی دی. پھر اللہ نے کامیابی اس حد تک دی کہ وزیر اعظم بنا دیا. تو عمران خان علامہ صاحب سے کہتا ہے کہ اب میں اللہ سے کہتا ہوں, اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت دے.
جو شخص اس لیول پہ چلے جائے نا کہ وہ اللہ سے شہادت مانگ رہا ہو اور جیل میں بیٹھ کر، اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ اس شخص جو بھی قوت ہے اس کو ہرانے میں لگی ہے، وہ ہر روز ہار رہی ہے، کیونکہ اس کی منزل تو دیکھو نا، اس کو آپ کس بات پہ ڈراؤ گے؟ اس نے اپنی منزل جو طے کر لی ہے وہ ایکسٹریم ہے، آپ اس کو ہرا ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا جو بھی وہ قوت ہے، عمران خان سے بات کریں۔ پاکستانی عوام کو کیا میسیج دیں گے، خاص کر چونکہ آپ کا تعلق کراچی سے، کراچی کی یوتھ کو کیا پیغام ہے؟ دیکھیں کراچی کی یوتھ تو بہت زیادہ آگاہ ہے، سمجھتی ہے۔ پھر کراچی کے حالات واقعات ماضی میں بھی جو لوگ بھی گزرے ہیں ان حالات سے دیکھیں، اور پھر کراچی میں سیاسی آگاہی بہت زیادہ ہے۔ میں دوسرے شہروں میں، دوسرے صوبوں میں بھی رہا ہوں، تو کراچی کی یوتھ سمجھتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی لکیر کی فقیر یا کسی لائن پہ لگا دیا، اور وہ پرکھتی ہے ہر جماعت کو۔ میں یہ صرف کہوں گا کہ کوئی مسائل آپ کو نظر آتے، اس کی یہ کوئی سیاسی جماعتوں کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہ مسائل کی نشاندہی کرے یا احتجاج کرے یا اویئرنیس دے یا ڈیمانسٹریشن کرے۔ باحیثیت شہری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مسائل پر بات بھی کریں، ان مسائل کے حل تلاشیں، حل کے لیے کام کریں، اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ تو اور کراچی کے نوجوانوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہے ماضی میں، تاریخ میں، اور اکثر جماعتوں کی آج بھی اگر آپ لیڈرشپ لیں تو وہ کراچی سے ہی ہے، اور کراچی کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے نکل کر پالش ہو کر ان جماعتوں میں سے، تو کراچی کا بڑا کردار ہے، اور میں تو بڑا سراہتا ہوں نوجوانوں کے کردار کو۔ میرے ساتھ فکسٹ میں، پی ٹی آئی میں ہمیشہ ہی نوجوان رہتے میرے ارد گرد، اور ان سے بھی میں سیکھتا، اور پھر ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی ہم اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ فکسٹ اور پی ٹی آئی کیسے مینیج کرتے ہیں؟ فکسڈ کا یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے فلاحی کام ہیں، جس میں روڈ ریپیئرنگ ہو گئی، گٹر کے ڈھکن لگانا، پانی کے کنویں بنانا، ہمارا یتیم گھر ہے، ہمارا اسکل سینٹر ہے، روزگار اسکیم ہے، یہ کام ہم فکسڈ کا ہمارا آفس ہے کراچی میں، وہاں ضرورت مند لوگ آتے، مسائل بتاتے، تو اس پر ہم کام کرتے ہیں۔ اور تحریک انصاف جو ہماری جو بھی سیاسی سرگرمیاں ہوتی وہ میری تحریک انصاف میں ہوتی۔ ہاں فکسڈ کے پلیٹ فارم سے ہم یہ ضرور کرتے کہ مختلف ایسے مسائل ہوتے جس میں سول سوسائٹی کو موبلائز کرنا ہوتا، یعنی ہم نے ماضی میں کے الیکٹرک کے خلاف فکسڈ کے پلیٹ فارم سے احتجاج کیے، کہ یہ نہ نظر آئے کہ کوئی پرٹیکولر سیاسی جماعت جو ہے وہ ان کو اٹھا، بلکہ یہ ایک سول سوسائٹی کا ایشو ہے، اور ایک سافٹ اور زیادہ مؤثر میسج جائے ان تک کہ یار یہ مسئلہ تو اب سول سوسائٹی میں چلے گیا ہے۔ اور اسی انداز میں ہم نے پولیس کی رشوت خوری کے خلاف احتجاج کیے فکسڈ کے پلیٹ فارم سے، سڑک کی تعمیر کے لیے احتجاج کیے، تو فکسڈ کا وہ ڈومین رہا ہے ہمیشہ، اور جہاں میری سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ تحریک انصاف۔ فکسٹ کے جو ورکرز ہیں ان کی سیلریز ہیں؟ فکسڈ کے اکثریت 99% جو لوگ ہیں وہ والنٹیئر ہیں، رضاکار ہیں۔ 1% وہ لوگ ہیں جو ہمارا سٹاف ہے، جس میں ہمارے اگر یتیم گھر ہے تو اس کا سٹاف ہے، یا جو ہمارا اسکل سینٹر ہے اس کا سٹاف ہے، یا جو ہمارے دفاتر ہیں اس کا سٹاف ہے، یا جو کچن چلتا ہمارا اس کا سٹاف ہے۔ لیکن 99% جو ہمارے لوگ ہیں وہ رضاکار ہیں، ان کو کوئی سیلری نہیں ملتی۔ جو کام سیاست کا ہے وہ کام فکسڈ کر رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آ، ہر سیاستدان کو سوشل ورکر ہونا چاہیے، سوشل ورک کرے، عوام کی فلاح کے لیے کام کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں سوشل ورکر ہو سکتا ہوں، میں سیاستدان نہیں ہو سکتا، میں سیاستدان ہو سکتا ہوں، سوشل ورکر؟ دونوں کا کام ایک جیسا ہی، ایک ہی طرح کا ہے کہ مسائل کی نشاندہی کرنی، اس پر آواز اٹھانی، انتظامیہ یا ذمہ داران کو جواب دہ ٹھہرانا، یہ تو کام دونوں کا ہی بنتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسی لیے ایک سوشل ورکر جو ہوتا ہے نا، اس کے در پر سب سے زیادہ ضرورت مند اور تکلیف دہ لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، سب سے زیادہ مسائل کے قریب وہ ہوتا،
جو ایک یعنی ایک وہ ہے نا کہ سوشل ورکر یعنی جو بڑے بڑے سوشل ورکر ہیں، تو سب سے زیادہ وہ قریب ہوتا تو سب سے زیادہ اس پہ ذمہ داری بھی ہوتی اکثر، یعنی عبدالستار ایدھی نے کوئی تو وجہ ہے نا کہ 2 بار اس شہر سے الیکشن لڑا، ٹھیک، اس سے بڑا سوشل ورکر کوئی نہیں تھا دنیا میں۔ تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یار اس مسئلے کے لیے یا یہ مسائل کے لیے شاید میں کچھ کردار ادا کر سکوں، شاید مجھے اس میں کوئی موقع مل جائے، تو میں تو سمجھتا ہوں ہر بندہ یا تو یعنی ایک یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ہاں پولیٹیشین وہ بنے گا جس نے پیچھے بتہ خوری کی ہو، جس نے لاشیں گرائی ہو، جس نے کوئی حرام خوری سے انڈسٹری بنا دی ہو، اس کے پاس پیسہ ہے وہ سیاستدان بنے، اس کے پاس ریوو پیچھے گارڈ اور ڈالے لے کے گھوم رہا ہو وہ سیاستدان بنے، جو سوشل ورک کر رہا ہے اس کا کام ہے وہ سوشل ورک ہی کرتا ہے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ سیاستدان چاہے ڈینٹسٹ ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے کوئی بھی پروفیشنل وابستگی ہو اس کی، وہ سیاست میں آئے، پارٹ پلے کرے، تبھی آپ ان حرام خوروں کو سائڈ پہ کر سکیں گے، جب ایسے صاف ستھرے اچھے لوگ ان طبقوں سے اٹھ کر لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ آپ اور ہم پارٹیسپیٹ کرتے نہیں اور حرام خور بیٹھے رہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی موجودہ سیلاب کی صورتحال کی ہے، اور چونکہ آپ گراؤنڈ پہ موجود تھے، اور کراچی میں جو روڈوں پہ جو یہ پانی تھا، روڈ کیا بلکہ میں اس کو گڈھوں میں کہوں گا، گڈھے خراب اور نالے پورے بھرے ہوتے ہیں، اس کو کس طرح اس کا بہتر نظام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ تھا۔ دیکھیں کراچی کے جو مسائل ہے، ہر بارش میں کراچی ڈوب جاتا۔ ایک تو پہلے یہ ان بے شرموں کو یہ بتانا کہ یار یہ کوئی کووڈ کرونا نہیں ہے کہ یہ کوئی دنیا میں پہلی بار آیا اور پوری دنیا تحقیق کر رہی ہے کہ اب اس سے کیسے نپٹا جائے۔ یہ ہر سال کا مسئلہ ہے کراچی کا، اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں کہ صرف پاکستان کے کراچی میں ہی ہو رہا ہے، پاکستان کے دوسرے شہر اسلام آباد میں ہر ہفتے بارش ہو رہی ہوگی، بالکل پانی نہ کہیں کھڑا رہتا ہے نہ، لاہور میں بھی نسبتاً بہتر نظام ہے۔ کراچی میں کیا مسئلہ ہے؟ کراچی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جس حساب سے اس کی آبادی بڑھتی گئی اس حساب سے اس کی اربن پلاننگ نہیں ہوئی، اور اس ٹائم بھی اسی میئر کی حکومتیں تھی جب یہ بگاڑ سارا آ رہا تھا۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے سر، آپ کے جتنے بارشی نالے یہ بنائے جائیں۔ بارشی نالے ہیں نہیں اس شہر میں، جو ہے اس پر قبضے انکروچمنٹ ہوئی ہوئی یا کچرا ہوتا ان پہ، اور صفائی ہوتی نہیں۔ ایک تو یہ کہ صفائی بھی ان کو بارش سے ایک ہفتہ پہلے یاد آتی، ایک دن پہلے، ایک ہفتہ بھی زیادہ ہے، ایک دن پہلے یاد آتی۔ بھائی صفائی ایک ریگولر مستقل عمل ہے۔ صفائی، اچھا یہاں یہ بھی ہوتا 5 روزہ صفائی مہم، صفائی مہموں کا نام نہیں ہے کہ مہم ہوگی تو صفائی ہوگی، صفائی سارا سال ہونی ہے۔ میں اور آپ اپنے گھر میں کیا 5 روزہ صفائی مہم کرتے ہیں کہ 5 روزہ سال میں؟ سارا سال صفائی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے اسٹاف کوئی نوکر وغیرہ کوئی رکھا ہوگا جو صفائی کرے گا، وہ یہ کرتے نہیں۔ دوسرا سب سے اہم چیز یہ کہ اس شہر میں اسی جو نالے کا پانی ہوتا اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹس نصب کریں۔ کراچی میں ماضی میں تھے، شارع فیصل پہ ٹریٹمنٹ پلانٹس تھے، وہ اسی گندے پانی کو، نالے کے پانی کو ریسائیکل کر کے استعمال کے قابل بناتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ بنائیں۔ ریزروائرز بنائیں جو آپ کے اسی بارشی پانی کو سٹور کرے۔ اس کے لیے ابھی کچھ انہوں نے یہ اس بارش میں کچھ نظر آیا کہ کچھ انہوں نے بنانا شروع کیے، وہ زیادہ سے زیادہ بنائیں۔ آپ اسی بارشی پانی کو سٹور کریں تاکہ ٹینکر سے تو جان چھوٹے نا، یہاں تو نل میں پانی نہیں آ رہا اور ٹینکر دھڑا دھڑ بیچ رہا ہے۔ تو ایسے درجنوں منصوبے کیے جا سکتے جو اس کا مستقل حل ہو سکتا، اور لیکن نہیں کیا جاتا، ویلی نہیں ہے۔ سارا سال ابھی یہ 106 روڈیں بنانے کا انہوں نے اعلان کیا، مجھے یاد ہے پچھلی بارش کے بعد بھی سی ایم نے روڈز بنانے کا اعلان کیا تھا، اس سے پچھلی میں بھی مجھے یاد ہے سی ایم نے کہا تھا کہ اب جو روڈز خراب، یعنی ہر سال کیا ہم یہ اسی پہ پیسہ برباد کرتے رہیں گے کہ بارش آئی روڈ بہہ گئے اب روڈ بنانے، اور اس میں پھر پرسنٹیج، اس میں پھر کمیشن، اس میں اپنے ٹھیکیدار، رشوت خوری، حرام خوری، یہ کب تک یہ سلسلہ ایک ہی سائیکل آپ چلاتے رہیں گے؟ ضروری ہے کہ اس کے مستقل حل کے لیے کام کیا جائے،
اور اس مستقل حل میں شہریوں کو پانی مل جائے گا. پانی کی اسٹوریج سے آپ لوگوں کے نل میں پانی پہنچا سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں. تو عالمگیر بھائی آپ کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. میری گزارش ہے آپ کامنٹ میں جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرے گا. دیکھتے رہے گا پاکستان میگزین. پاکستان زندہ باد، پاک فوج آئندہ باد.